بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عمرہ ادا کرنے کا طریقہ۔ عمرہ کرنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ عمرہ سنت موقدہ ہے۔ جو مسلمان بھائی مکہ معظمہ پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، اس کے پاس اتنا جو ہے مال ہو کہ وہ مکہ معظمہ پہنچ سکے، تو زندگی میں ایک بار عمرہ کرنا سنت موقدہ ہے۔ عمرہ کرنے کا بہت ثواب ہے۔ عمرہ کے بہت زیادہ فضائل ہیں، اور رمضان میں جو ہے اس کا ثواب اور بھی زیادہ ہے۔ رمضان میں اسی لیے لوگ بہت زیادہ رمضان میں عمرہ کرتے ہیں، تو رمضان میں عمرہ کرنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان میں عمرہ کرنا حج کرنے کے برابر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں عمرہ کرنا حج کرنے کے برابر ہے۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ تو رمضان کی بہت سی فضائل ہیں، اور عمرہ کے بہت سے فضائل ہیں، اور رمضان میں جو ہے عمرہ کرنے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج و عمرہ پے در پے کیا کرو۔ حج اور عمرہ پے در پے کیا کرو، کیونکہ یہ تنگ دستی اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جیسے بھٹی لوہے اور سونے چاندی کے میل کو دور کر دیتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا جو لوگ حج و عمرہ کے سفر میں ہوں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے افراد ہیں۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو قبول فرماتے ہیں اللہ پاک، اور مغفرت طلب کریں تو ان کی مغفرت اللہ پاک فرما دیتے ہیں۔ عمرہ کے جو ہے فرائض دو ہیں۔ نمبر ایک، عمرہ کا احرام باندھنا۔ پہلا فرض جو ہے عمرہ کا احرام باندھنا، جو عمرہ کی نیت کر کے تلبیہ پڑھنے سے منعقد ہو جاتا ہے۔ یہ پہلا فرض ہے احرام باندھنا۔ دوسرا فرض ہے طواف کرنا۔ یہ عمرہ کے دو فرض ہیں، اور عمرہ کے دو ہی واجب ہیں۔ پہلا واجب صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنا، یہ واجب ہے، اور دوسرا سعی سے فارغ ہو کر سر کے بال کٹوانا یا منڈوانا۔ سعی سے فارغ ہو کر سر کے بال کٹوانا یا منڈوانا۔ عمرہ سنت موقدہ ہے، اور زندگی میں ایک دفعہ کرنا سنت، اور ایک بار سے زیادہ عمرہ کرنا مستحب ہے۔ حج تو سال میں ایک ہی بار ہو سکتا ہے، کیونکہ شرعاً اس کے لیے تاریخ مقرر ہے۔ حج کے لیے شرعاً سال میں تاریخ مقرر ہے، اس لیے حج صرف سال میں ایک ہی دفعہ ہو سکتا ہے، اور اس کی ادائیگی کے لیے 9 ذی الحجہ زوال کے بعد سے لے کر آنے والی رات کی صبح صادق ہونے سے پہلے احرام حج کی حالت میں عرفات پہنچنا لازم ہوتا ہے۔ اگر اس وقت عرفات نہ پہنچا جائے تو حج نہ ہوگا، چاہے کتنے ہی طواف کر لے۔ طواف زیارت جو حج میں فرض ہے، وہ بھی اس وقت طواف زیارت بنے گا جب اس سے پہلے احرام کی حالت میں مذکورہ وقت کے اندر عرفات سے ہو کر آیا ہو۔ لیکن عمرہ سال بھر میں بار بار ہو سکتا ہے، جتنے چاہیں آپ عمرہ کر سکتے ہیں، چونکہ اس میں زیادہ وقت خرچ نہیں ہوتا، اس لیے بہت سے لوگ ایک دن میں ایک سے زیادہ عمرہ کر لیتے ہیں۔ البتہ ذی الحجہ کی 9، 10، 11، 12 اور 13 تاریخ کو عمرہ کرنا مکروہ ہے۔ ذی الحجہ کی 9، 10، 11، 12 اور 13 تاریخ کو عمرہ کرنا جو ہے مکروہ ہے۔ جو کوئی مرد یا عورت عمرہ کے لیے روانہ ہو، جو مرد یا عورت عمرہ کے لیے روانہ ہو، اس کے راستے میں جو میقات پڑتی ہو وہاں سے عمرہ کا احرام باندھ لے۔ جو بھی میقات راستے میں پڑتی ہو وہاں سے عمرہ کا احرام باندھ لے، چاہے کسی بھی سواری سے گزر رہا ہو۔ اگر اندیشہ ہو کہ ڈرائیور سواری کو میقات پر نہ روکے گا یا میقات کا پتہ نہ چلے گا، مثلاً ہوائی جہاز میں گزر رہے ہیں، تو میقات سے پہلے ہی احرام باندھ لے، وہ بھی درست ہے۔ احرام کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے غسل کرے، اس کے بعد احرام کی 2 رکعتیں پڑھے۔ اگر غسل نہ کیا اور وضو کر کے احرام کی 2 رکعتیں پڑھ لی، اور پانی نہ ہونے کی صورت میں تیمم کر کے احرام کی 2 رکعت پڑھ لی، تو یہ بھی درست ہے۔ مرد احرام کے نفل شروع کرنے سے پہلے
سلے ہوئے کپڑے اتار دے، ایک چادر باندھ لے اور دوسری چادر اوڑھ لے، لیکن نماز سر ڈھانک کر پڑھے، پھر نماز سے فارغ ہو کر سر کھول کر عمرہ کی نیت کر کے تلبیہ پڑھے، اور عورت حسب معمول سلے ہوئے کپڑے پہنے رہے اور 2 رکعت نماز پڑھ کر عمرہ کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ لے۔ 2 رکعت نماز احرام پڑھ کر جو ہے نیت کرے، اے اللہ میں عمرہ کا ارادہ کرتا ہوں، پس تو اس کو میرے لیے آسان فرما اور اس کو مجھ سے قبول فرما۔ نیت لازمی ہے، نیت کرے۔ نیت زبان سے کرنا ضروری نہیں، دل میں نیت کر لینا بھی کافی ہے، اور عربی میں بھی کرنا ضروری نہیں، اردو میں یا اپنی کوئی بھی مادری زبان میں ہو نیت کر لینا کافی ہے۔ نیت کے بعد تلبیہ پڑھ لے۔ تلبیہ کے الفاظ یہ ہیں: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اگر نماز پڑھنے کا موقع نہ ہو تو احرام کی رکعتیں پڑھے بغیر ہی عمرہ کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ لے۔ احرام کے لیے 2 رکعتیں پڑھنا سنت ہے، فرض یا واجب نہیں ہے۔ مرد ہو یا عورت جب عمرہ کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ لے تو احرام میں داخل ہو جائے گا۔ اگر عورت کو خاص ایام یعنی ماہواری کے دن ہو تو وہ نماز پڑھے بغیر ہی عمرہ کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ لے، اس طرح وہ احرام میں داخل ہو جائے گی، البتہ اس وقت تک طواف شروع نہ کرے جب تک پاک نہ ہو جائے۔ اگر ماہواری کی حالت میں مکہ معظمہ پہنچ گئی اور عمرہ کا احرام پہلے سے باندھا رکھا تھا تو پاک ہونے کا انتظار کرے، جب پاک ہو جائے تو غسل کر کے عمرہ کا طواف اور سعی کر لے۔ اگر کسی عورت کو بچے کی پیدائش کی وجہ سے خون آ رہا ہو، جسے شریعت میں نفاس کہتے ہیں، اس کا بھی وہی حکم ہے جو ماہواری والی عورت کا ہے، یعنی میقات پر نماز پڑھے بغیر احرام باندھ لے اور مکہ معظمہ پہنچ کر پاک ہونے کا انتظار کرے، جب شرعی قاعدہ کے مطابق پاک ہو جائے تو غسل کر کے عمرہ کر لے۔ احرام میں داخل ہونے کے لیے نیت کرنے کے بعد صرف ایک بار تلبیہ پڑھنا شرط ہے۔ احرام میں داخل ہونے کے لیے نیت کرنے کے بعد صرف ایک بار تلبیہ پڑھنا شرط ہے اور 3 بار پڑھنا مستحب ہے۔ تلبیہ کے بعد درود شریف پڑھ کر دعا مانگے، اور تلبیہ کے بعد درود شریف پڑھے اور جو چاہے دعا مانگے۔ نیت کرنے کے بعد تلبیہ اونچی آواز سے پڑھے، مرد جو ہے اونچی آواز سے پڑھے، البتہ چیخنے کی ضرورت نہیں، مگر عورت اونچی آواز سے نہ پڑھے، بس اتنی آواز نکالے کہ اپنی آواز خود سن سکے۔ عورتوں میں جو سر کے لیے ایک خاص کپڑا مشہور ہے، جس کے بارے میں سمجھتی ہیں کہ اس کے بغیر احرام نہ ہوگا، یہ غلط ہے۔ شرعاً اس کپڑے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، شرعاً اس کپڑے کی کوئی حیثیت نہیں۔ یوں بالوں کی حفاظت کے لیے کوئی کپڑا باندھ لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو احرام کا جز سمجھنا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ اس کے بغیر احرام میں داخل نہیں ہو سکتی، یہ عقیدہ غلط ہے۔ اگر سر پر کپڑا باندھے تو وضو کے لیے اس کو ہٹا کر مسح کرے، ورنہ وضو نہیں ہوگا۔ عمرہ کی نیت اور تلبیہ کے بعد احرام میں داخل آپ ہو گئے، اب احرام کی ممنوعات سے بچنے کا اہتمام کرنا لازمی ہے۔ جو چیزیں احرام میں منع ہیں وہ یہ ہیں: مرد کو سلا ہوا کپڑا پہننا جو پورے بدن یا کسی ایک عضو کی ہیئت اور ساخت پر تیار کیا گیا ہو، منع ہے۔ سر اور چہرہ کا ڈھانکنا منع ہے۔ خوشبو استعمال کرنا منع ہے۔ جسم سے بال ختم کرنا منع ہے۔ ناخن کاٹنا منع ہے۔ خشکی کا شکار کرنا منع ہے۔ میاں بیوی والے خاص تعلق اور شہوت کے کام کرنا بھی منع ہے احرام کے اندر۔ عورت احرام میں بدستور سلے ہوئے کپڑے پہنے رہے اور سر کو بھی ڈھانکے رہے، البتہ چہرے پر کپڑا نہ لگائے اور باقی تمام ممنوعات سے پرہیز کرے۔ نامحرموں سے پردہ کے لیے چہرہ کے سامنے اس طرح کپڑا لٹکائے کہ کپڑا چہرے پر نہ لگے اور غیر محرموں کی نظر سے بھی حفاظت ہو جائے۔ چہرے پر کپڑا بھی نہ لگے اور جو غیر محرم لوگ ہیں ان سے بھی اس کی حفاظت ہو جائے، اس طرح اپنے چہرے کے سامنے کپڑا لٹکا لے۔ جب مکہ معظمہ پہنچے تو سامان کسی جگہ رکھ کر جس سے دل کو اطمینان حاصل ہو جائے اور وضو سے فارغ ہو کر مسجد حرام کی طرف روانہ ہو جائے۔ مسجد حرام میں داخل ہوتے وقت درود شریف پڑھ کر مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھے۔
درود شریف پڑھ کر مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھے، مسجد حرام میں باوضو داخل ہو اور جب کعبہ شریف پر نظر پڑے تو 3 مرتبہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ پڑھے اور درود شریف پڑھ کر جو چاہے دعا مانگے، اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کے بعد چادر کا دایاں پلو دائیں بغل کے نیچے سے نکال کر دونوں پلو بائیں کندھے پر ڈال لے اور کندھا کھول دے۔ اس کو اضطباء کہتے ہیں اور یہ صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے یہ نہیں ہے۔ اضطباء کرنا مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ مرد اضطباء کے ساتھ اور عورت اضطباء کے بغیر طواف شروع کرنے کے لیے کعبہ شریف کے اس گوشہ کے قریب آئے جس میں حجر اسود ہے، اور اس طرح کھڑا ہو کہ پورا حجر اسود دائیں طرف رہے۔ یہاں کھڑا ہو کر طواف کی نیت اس طرح کرے، اے اللہ میں عمرہ کی ادائیگی کے لیے بیت اللہ کا طواف کرنے کا ارادہ کرتا ہوں، پس آپ اس کو قبول فرمائیے اور میرے لیے آسان فرمائیے۔ نیت عربی میں ضروری نہیں، آپ اپنی مادری زبان میں بھی نیت کر سکتے ہیں، اور زبان سے کہنا بھی ضروری نہیں، آپ دل میں بھی نیت کر سکتے ہیں۔ نیت کے بعد حجر اسود کے استلام کے لیے دائیں طرف ذرا سا چلے۔ استلام یعنی حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے ذرا سا چلے کہ حجر اسود بالکل سامنے آ جائے، اور حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائے، جیسے نماز کے لیے اٹھائے جاتے ہیں۔ دونوں ہتھیلیاں حجر اسود کی طرف رہیں، پھر دعا پڑھیں، اس کے بعد ہاتھ چھوڑ دیں۔ دعا پڑھنے کے بعد ہاتھ چھوڑ دیں، پھر حجر اسود پر آئے اور دونوں ہاتھ حجر اسود پر رکھے، پھر دونوں ہاتھوں کے درمیان منہ رکھ کر بوسہ دے۔ اگر بھیڑ کی وجہ سے بوسہ کا موقع نہ ہو تو دونوں ہاتھ یا سیدھا ہاتھ حجر اسود کو لگا کر چوم لے۔ یہ بھی نہ ہو سکے تو دونوں ہاتھ اٹھا کر حجر اسود کی طرف دونوں ہتھیلیوں سے اشارہ کرے، پھر ہتھیلیوں کو چوم لے۔ اگر حجر اسود پر خوشبو لگی ہو تو احرام والا نہ بوسہ دے نہ ہاتھ لگائے۔ اگر حجر اسود پر خوشبو لگی ہے تو احرام والا بندہ نہ ہاتھ لگائے نہ بوسہ دے، بلکہ آخری طریقہ جو لکھا ہے کہ دونوں ہتھیلیوں سے اشارہ کر کے ہتھیلیوں کو چوم لے، اسی کو اختیار کرے۔ حجر اسود کے بوسہ کو استلام کہتے ہیں۔ استلام سے پہلے تلبیہ پڑھنا بند کر دے۔ مرد رمل اور اضطباء کے ساتھ اور عورت رمل اور اضطباء کے بغیر طواف اس طرح شروع کرے کہ کعبہ شریف کے دروازے کی طرف بڑھے۔ اور کعبہ شریف کو بائیں طرف کر کے چلنا شروع کر دے۔ کعبہ شریف کو بائیں طرف کر کے چلنا شروع کر دے۔ اضطباء کا مطلب تو ابھی اوپر بتا دیا ہے، اور رمل یہ ہے کہ اکڑتا ہوا دونوں مونڈھے ہلاتے ہوئے تیز قدم اٹھا کر چلے۔ رمل کا مطلب ہے کہ اکڑتا ہوا دونوں مونڈھے اٹھا کر تیز قدم سے چلے، اکڑ کر چلے، اس کو رمل کہتے ہیں۔ رمل یہ ہے کہ اکڑتا ہوا دونوں مونڈھے ہلاتے ہوئے تیز قدم اٹھا کر چلے۔ اضطباء عمرہ کے پورے طواف میں رہے گا، اور رمل صرف 3 چکروں میں ہوگا، اور رمل اور اضطباء صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ رمل اور اضطباء صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ کعبہ شریف کے دروازے سے آگے بڑھ کر حتیم کو طواف میں شامل کرتے ہوئے کعبہ شریف کی پشت کی طرف گزر کر رکن یمانی پر پہنچے تو اس کو دونوں ہاتھ یا صرف دایاں ہاتھ لگائے بوسہ نہ دے، پھر وہاں سے آگے بڑھ کر حجر اسود پر آ کر پھر اسی طریقہ پر استلام کرے جیسے طواف شروع کرتے وقت استلام کیا تھا۔ یہ حجر اسود سے لے کر پھر حجر اسود تک 1 چکر ہوا۔ اسی طرح 7 چکر پورے کرے، ہر چکر کے ختم پر استلام کرے، اور استلام کے وقت ہر بار تکبیر و تحلیل یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہے۔ جب 7 چکر ہو جائیں گے تو طواف مکمل ہو جائے گا۔ طواف کے درمیان جو چاہے ذکر و دعا کرتا رہے۔ طواف کرتے ہوئے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنے کی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ اور رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھنا ثابت ہے۔
طواف جس قدر بھی کعبہ شریف کے قریب ہو بہتر ہے۔ طواف سے فارغ ہو کر مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت طواف کی نماز پڑھے۔ مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز طواف کی 2 رکعت طواف کی نماز پڑھے۔ مقام ابراہیم کے پیچھے موقع نہ ہو تو مسجد حرام میں جہاں موقع ملے وہیں پڑھ لے۔ ان دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھنا مستحب ہے۔ طواف کی 2 رکعت سے فارغ ہو کر حجر اسود کا استلام کر کے صفا مروہ کی سعی کے لیے روانہ ہو جائے۔ سعی صفا سے شروع ہوتی ہے۔ جب صفا کے قریب پہنچ جائے تو عمرہ کی سعی کی نیت کر کے قرآن کریم کی یہ آیت پڑھے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا و مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اس کے بعد یوں کہیں ابدأوا بما بدأ اللہ بہ، اس کے بعد یہ کہے اور پھر صفا پر اتنا چڑھے کہ کعبہ شریف نظر آنے لگے۔ اس کے بعد صفا پر اتنا چڑھے کہ کعبہ شریف نظر آنے لگے۔ آج کل تھوڑا سا چڑھنے کے بعد مسجد حرام کے بعض دروازوں سے کعبہ شریف نظر آ جاتا ہے۔ اس کے بعد کعبہ شریف کی طرف رخ کر کے اللہ کی توحید اور اس کی بڑائی بیان کرے۔ اس کے بعد درود شریف پڑھ کر جو چاہے دعا مانگے اور 3 مرتبہ یہ پورا عمل کرے، پھر صفا سے اترے اور مروہ کی طرف ذکر کرتا ہوا چلے یہاں تک کہ ہرے رنگ کا ستون 6 ہاتھ کے فاصلے پر رہ جائے تو دونوں ستونوں کے درمیان دوڑتا ہوا گزر جائے۔ یہ دوڑنا مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے دوڑنا نہیں ہے۔ ستونوں کے درمیان دوڑتے ہوئے یہ دعا پڑھنا منقول ہے، اللہم اغفر ورحم وانت الاعز الاکرم، اے اللہ مغفرت فرما اور رحم فرما، تو بہت بڑا عزت والا اور بہت بڑا کریم ہے۔ پھر دوسرے ہرے ستون پر پہنچ کر دوڑنا بند کر دے اور اپنی رفتار پر چلے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے۔ جب مروہ پر پہنچ جائے تو وہاں بھی اسی طرح اللہ کی توحید و تکبیر بیان کرے اور چوتھا کلمہ اور اس کے بعد والی دعا پڑھے جو صفا کے بیان میں ذکر ہوئی، اور درود شریف پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر جو چاہے دعا کرے اور 3 بار یہ عمل کرے۔ مروہ پہنچ کر 1 چکر ہو گیا۔ مروہ پر ذکر و دعا کر کے صفا کی طرف چلے اور جب سبز ستون آ جائے تو دوڑنا شروع کر دے اور اگلے ستون سے آگے بڑھ کر 6 ہاتھ کے فاصلے پر پہنچ جائے تو دوڑنا ختم کر دے اور اپنی عادت کے مطابق چلے، اور جب صفا پر پہنچ جائے تو تھوڑا سا اوپر چڑھے اور ذکر اور دعا کرے۔ اب 2 چکر ہو گئے، اسی طرح 7 چکر پورے کر کے سعی ختم کر دے جو صفا سے شروع ہو کر مروہ پر ختم ہوگی۔ بعض لوگ صفا مروہ کے درمیان 14 مرتبہ آنے جانے کو مکمل صحیح سمجھتے ہیں، یہ غلط ہے۔ صرف 7 مرتبہ ان دونوں کے درمیان گزر جانے سے صحیح مکمل ہو جاتی ہے۔ صحیح کے درمیان خوب اہتمام سے ذکر اللہ میں مشغول رہے، لا یعنی باتوں سے پرہیز کرے۔ بہت سے لوگ جو ہے 14 چکر لگاتے ہیں صحیح کے یا زیادہ صحیح کرتے ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ طواف زیادہ کریں اور ثواب زیادہ کمائیں۔ صحیح صرف 7 بار ہے۔ صفا مروہ کے درمیان 7 چکر پورے کرنے کے بعد مروہ پر پورے سر کا حلق کرائے، یعنی سر منڈوائے یا پورے سر کے بال 1 انگلی کے پورے کے بقدر کتروا دے۔ سر منڈوانے کو حلق اور بال کتروانے کو قصر کہتے ہیں، اور حلق قصر سے افضل ہے۔ البتہ عورت کے لیے سر منڈوانا حرام ہے، وہ پورے سر کے بال بقدر 1 پورے کے کٹا دے، 1 پورے جتنے عورت بال کٹا دے، اور مرد جو ہیں وہ سر کے سارے بال اتروا دینا زیادہ افضل ہے۔ احرام سے نکلنے کے لیے کم از کم چوتھائی سر کا حلق یا قصر لازم ہے، اور پورے سر کا حلق یا قصر سنت ہے، اور قصر بھی وہ معتبر ہے جس میں 1 پورے کے بقدر بال کٹ جائیں۔ اگر بال اتنے چھوٹے ہوں کہ 1 پورے کے بقدر نہ کٹ سکتے ہوں تو حلق ہی لازم ہوگا۔ عمرہ کی صحیح کے بعد جب حلق یا قصر کر لیا تو عمرہ کے افعال پورے ہو گئے اور احرام سے نکل گیا۔ سلے ہوئے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، وہ سب کام اب درست ہو گئے جو احرام کی وجہ سے منع تھے۔ بہت سے لوگ چند بال اوپر سے کٹوا کر سلے ہوئے کپڑے پہن لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ احرام سے نکل گئے ہیں، یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ کم از کم چوتھائی سر کے بال مونڈے جائیں یا 1 پورے کے بقدر کاٹے جائیں، اس کے بغیر احرام سے نہ نکلے گا،
اور چونکہ ایسے شخص کا احرام بدستور باقی رہے گا، اس لیے سلے ہوئے کپڑے پہن لینا یا خوشبو لگانا یا سر کے علاوہ کسی اور جگہ کے بال مونڈنا یا کاٹنا جائز نہ ہوگا۔ اگر کوئی شخص ایسا کرے تو جلد سے جلد سر منڈوا دے یا چوتھائی سر کے بالوں کو ایک پورے کے بقدر قصر کرا دے، اور جو جنایات ہوتی ہیں ان کے بارے میں علماء سے معلوم کر کے عمل کرے۔ واضح رہے کہ حلق یا قصر حدود حرم میں ہونا واجب ہے، اگر حرم سے باہر حلق یا قصر کیا تو دم واجب ہوگا۔ بہت سے پاکستانی، ہندوستانی اور بنگلہ دیش جو حرمین شریفین یا ان کے علاوہ عرب کے دوسرے علاقوں میں رہتے ہیں کثرت سے عمرے کرتے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں شریعت سے زیادہ بالوں کی محبت بسی ہوئی ہوتی ہے۔ سر منڈوانا تو بہت دور کی بات، چوتھائی سر کے بال ایک پورے کے بقدر کٹوانا بھی وہ گوارا نہیں کرتے۔ حالانکہ حج و عمرہ تو عشق کے مظاہرے کی چیز ہے، قانون الہی سے بڑھ کر بالوں کی محبت کیسی افسوسناک ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون جو ہے بہت سے لوگ جو ہے یہ چیزیں کرتے ہیں، تو یہ بالکل جو ہے منع ہے۔ اس لیے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ ایک پورے کے بجائے پورے سر کو منڈوا لینا وہ زیادہ افضل ہے، اور اسی کو منڈوانا چاہیے۔ جب ہم اتنا جو ہے اپنے آپ کو پیسہ خرچ کر کے، وقت نکال کر، سب کچھ کر کے جو ہے عمرہ کی ادائیگی کرتے ہیں، اور بال کٹوانے کا جب ٹائم آتا ہے حلق یا قصر کا، تو ہم جو ہے اس میں کوتاہی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت زیادہ ثواب سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو اس لیے جو خاص کر پاکستانی، ہندوستانی اور بنگلہ دیش کے لوگ ہیں، یہ جو ہے حلق ضرور کروائیں، اور حلق کروانا جو ہے افضل ہے۔ جتنی بار بھی عمرہ کرے ہر بار پورے سر پر اس طرح پھروا دے، یہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ سر پر بال ہوں یا نہ ہوں، بعض لوگ ہوتے ہیں ان کے بال ہی اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ ایک پورے کے برابر نہیں ہوتے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ پھر سر پہ اس طرح پھروا دیں، اور یہ زیادہ افضل ہے۔ اس طرح پھر آپ احرام سے نکل جائیں گے۔ جو لوگ روزانہ عمرہ کرتے ہیں وہ بھی ہر مرتبہ پورے سر پر اس طرح پھروا دیں، چاہے بال آئیں یا نہ آئیں۔ جب آپ نے عمرہ کیا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سر پر اس طرح پھروائیں۔ احرام سے نکلنے کے لیے جو حلق کیا جاتا ہے اس میں سر پر بال ہونا ضروری نہیں۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ ایک عمرہ کر کے چوتھائی سر منڈوا دیتے ہیں، پھر اگلے عمرہ کے بعد چوتھائی منڈوا دیتے ہیں، پھر تیسرے عمرے کے بعد چوتھائی منڈوا دیتے ہیں، پھر چوتھے عمرے کے بعد چوتھائی منڈوا دیتے ہیں۔ ایسا کرنا مکروہ ہے۔ حدیث شریف میں اس کی ممانعت وارد ہوئی ہے۔ ہر مرتبہ پورا سر مونڈ کر افضلیت پر عمل کرنا چاہیے۔ اس مکروہ کام کی ضرورت کیا ہے؟ سر کے 4 حصے کیے جائیں اور ہر مرتبہ چوتھائی حصہ مونڈا جائے۔ چوتھائی حصے کا حلق یا قصر کرنے سے احرام سے تو نکل جاتا ہے، لیکن اس پر اکتفا کرنا اور پورے سر کا حلق یا قصر نہ کرنا مکروہ ہے۔ حسب سہولیات و انتظام حج و عمرہ سے فارغ ہو کر یا اس سے پہلے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو جائے۔ حکومت سعودیہ نے طریق الحجرہ کے نام سے نیا روڈ نکالا ہے۔ حکومت سعودیہ نے طریق الحجرہ کے نام سے نیا روڈ نکالا ہے۔ اس سے آپ 4 یا 5 گھنٹے میں جو ہے آپ مدینہ منورہ پہنچ سکتے ہیں۔ کاریں بھی چلتی ہیں، بسیں بھی چلتی ہیں، جس کے ذریعے چاہے آپ 4 سے 5 گھنٹے میں 4 یا 5 گھنٹے میں آپ مدینہ منورہ پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں جا کر اپنا سامان اطمینان سے رکھ کر مسجد نبوی میں آ جائیں۔ اگر مکروہ وقت نہ ہو تو روض الجنہ میں یا جہاں موقع ملے 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد ادا کریں۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کے پاس آئے اور نہایت ادب کے ساتھ ہلکی آواز میں سلام پیش کرے۔ اگر بھیڑ کم ہو اور سکون و اطمینان سے کھڑا ہو سکے تو جتنی بار چاہے سلام پیش کرے، لیکن اگر بھیڑ زیادہ ہو تو مختصر سلام کرے، اور جو ہے یہ بھی خیال رکھے کہ دوسرے مسلمانوں کو آپ کی وجہ سے تکلیف نہ ہو اور دھکم پیل وغیرہ نہ ہو۔ اپنا سلام پیش کرنے کے بعد اپنے ماں باپ، عزیز و اقارب، دوست احباب کا سلام بھی نام لے کر پیش کرے۔ کسی اور نے سلام پیش کرنے کو کہا ہو تو اس کا نام لے کر بھی سلام عرض کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کر چکے تو 2 قدم دائیں ہٹ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سلام پیش کرے۔ پھر ان پر سلام پیش کرنے کے بعد دائیں طرف کو 2 قدم اور ہٹے اور یہاں حضرت
عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام پیش کرے۔ سلام سے فارغ ہو کر بارگاہ خداوندی میں دعا کرنے کے لیے راستے سے ہٹ کر قبلہ کی طرف رخ کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اور جو جائز خواہش دل میں ہو نہایت عاجزی و انکساری سے اللہ سے طلب کرے۔ مسجد نبوی میں نماز با جماعت کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری اس مسجد میں ایک نماز کا ثواب 1000 نمازوں سے بہتر ہے، سوائے مسجد حرام کے، کیونکہ مسجد حرام میں با جماعت نماز پڑھنے کا ثواب دوسری مسجدوں کے مقابلے میں 1,00,000 نمازوں سے افضل ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری مسجد میں 40 نمازیں پڑھی جن میں سے ایک بھی فوت نہ ہوئی تو اس کے لیے یہ لکھ دیا جائے گا کہ وہ دوزخ سے بری ہے، اور یہ کہ عذاب سے بری ہے اور نفاق سے بری ہے۔ حضرت سیدنا اسید بن ظہیر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد قباء میں ایک نماز ایک عمرہ کے برابر ہے۔ اور حضرت سہیل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے گھر میں طہارت حاصل کی یعنی وضو کیا پھر مسجد قباء میں آیا اور اس میں کوئی نماز پڑھی تو اس کو ایک عمرہ کے برابر ثواب ملے گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء میں تشریف لے جایا کرتے تھے، کبھی سوار ہو کر کبھی پیدل، اور اس میں 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ مسجد نبوی کے قریب ہی مدینہ منورہ کا مشہور قبرستان جنت البقیع ہے، اس کی بھی زیارت کر لے اور وہاں حاضری کے موقع پر سلام پیش کرے۔ جنت البقیع میں ہزاروں صحابہ کرام، تابعین، سلف صالحین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین مدفون ہیں، جن میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے نواسے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے صاحبزادے ابراہیم، آپ کی صاحبزادیاں رقیہ، زینب، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کی پھوپھیاں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات اور آپ کے خادم خاص حضرت عبداللہ بن مسعود، عشرہ مبشرہ میں سے حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین شامل ہیں۔ مدینہ منورہ کے زمانہ قیام میں احد بھی جائے، یہ ایک پہاڑ کا نام ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ احد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ 3 ہجری میں احد کے قریب جنگ ہوئی تھی، مکہ معظمہ کے مشرکین حملہ آور ہو کر چڑھ آئے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ان سے مقابلہ کیا اور 70 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین شہید ہوئے۔ اس موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف پہنچائی گئی، دشمنوں نے آپ کو بھی زخمی کر دیا اور آپ کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب کی بھی اس موقع پر شہادت ہوئی۔ ان شہداء کے مزارات ایک احاطہ کے اندر موجود ہیں۔ سعودی حکومت نے ہر طرف دیوار بنا دی ہے، دروازہ جنگلہ دار ہے لیکن مقفل رہتا ہے۔ دروازہ سے ذرا فاصلے پر حضرت حمزہ اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے جو باہر سے نظر آتی ہے۔ دوسرے حضرات کی قبریں 4 دیواری کے اخیر میں ہیں۔ جب یہاں حاضری ہو تو سلام کے وہی الفاظ پڑھے جو جنت البقیع کے بیان میں گزرے ہیں، ان پر سلام پیش کرے، ان کی زیارت کرے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عمرہ حاصل کرنے کی سعادت جو ہے نصیب فرمائے، عمرہ کرنے کی توفیق عطا